قلعہ دار جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ سالار کس قدر اکھڑے اکھڑے لہجے میں کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اپنی کس قوت اور کس طاقت کے بل بوتے پر ایسی گفتگو کر رہے ہو۔ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، بربادی عذاب کو ٹالا جا سکتا ہے، اگر اسے نہ ٹالا گیا تو یاد رکھنا تبرک اور اس کے نواح میں دلہنوں کی طرح گنگناتی فصلوں کے سنہرے گیت، ہریالی سی اٹی وادیاں، دھان کی بالیاں، پرندوں کی ڈاریں بھی منزل ہو جائیں گی۔ دیکھو ایک قوم ہونے کا ادراک کرو، اپنی ہی سرزمینوں کو، اپنے ہی وطن کو اندھی بنجر زمین، سوکھی بے آب دھرتی کی شکل دینے کی کوشش نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو میں تمہیں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ حالات اور وقت تمہاری گرسنہ نگاہوں میں زہر بھر کر تمہارے نفس ذات کو انحطاط اور زوال کا شکار کر دیں گے۔ ہماری تمہاری بہتری، ملت کی بھلائی اور مسلم امہ کی فلاح اسی میں ہے کہ مسلمانوں کے دو لشکر آپس میں نہ ٹکرائیں، بلکہ صلح صفائی سے گفتگو کر کے جس طرح دوسرے لوگ سلطان برقع روگ کو اپنا سلطان تسلیم کر رہے ہیں، اسی طرح تم بھی تسلیم کر کے سلطان کے مطیع اور فرمانبردار ہونے کا اعلان کر دو۔ قلعہ دار نے خاص جانے والے انداز میں سلطان کے سالار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیوں ایسا کر لوں؟ تم برقع روگ کی طرف سے ایک سفیر اور قاصد بن کر آئے ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو جس طرح کی تم نے گفتگو کی ہے اب تک میں تیری گردن کاٹ چکا ہوتا۔ سلطان کا سالار اپنے دونوں ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر نہایت مایوسی سے قلعہ دار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اپنے سلطان کا پیغام تم تک پہنچا کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ جو ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی تھی اس ذمہ داری سے میں عہدہ برا ہو چکا ہوں۔ اب تم جانو تمہاری طاقت، تمہاری قوت اور تمہارا مستقبل، اور ان سب باتوں کا فیصلہ آج ہی تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے سالار دونوں ساتھیوں کے ساتھ قلعہ دار کے لشکر سے نکل کر اپنے لشکر کی جانب بڑھ گیا۔ سلطان برقع روگ اور اس کے سالار اپنے پڑاؤ سے آگے قاصدوں کی واپسی ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ واپس در آئے تو سلطان نے بڑی بے تابی اور بے چینی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، کیا نتیجہ لے کر آئے ہو؟ اس پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے وہ سالار کہنے لگا، سلطان محترم، تبرہ کا قلعہ دار بڑا مغرور اور تکبر کرنے والا ہے، اس وقت وہ گھمنڈ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس نے شاید ہمارے لشکر کی تعداد دیکھتے ہوئے گمان کر لیا ہے کہ فتح اور کامیابی اسی کی ہے، اس بنا پر وہ اطاعت کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ آپ کو سلطان بھی تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے بعد سالار نے جو گفتگو قلعہ دار سے ہوئی تھی اس کی تفصیل کہہ دی تھی۔ سلطان کا سالار جب خاموش ہوا تب سلطان برقع روگ نے جواب طلب سے انداز میں اپنے دائیں پہلو میں کھڑے اپنے سب سے اہم اور پسندیدہ سالار ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھا۔ سلطان منہ سے کچھ نہیں بولا تھا، شاید آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے ایاز سے کچھ جاننا چاہتا تھا۔ سلطان کے اس طرح دیکھنے پر ایاز بن سیف الدین بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، قلعہ دار کی اس گفتگو کا نتیجہ صرف جنگ ہے۔ اس کے بعد برقع روگ نے جب باری باری اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا تب انہوں نے بھی ایاز بن سیف الدین کی تائید کی تھی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد سلطان نے پھر ایاز سیف الدین کی طرف دیکھا، کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر لشکر کو استوار کرو، صفیں درست کرنا شروع کرو۔ یہ حکم ملنا تھا کہ لشکر کو استوار کیا جانے لگا، صفیں درست ہونے لگیں۔ دوسری طرف قلعہ دار نے جب دیکھا کہ سلطان برقع روگ اب جنگ کی طرح ڈالنے لگا ہے، اس نے بھی اپنی لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ لشکر کی صفیں جب درست ہو گئیں تب سارے سالار ایک بار پھر سے اپنے لشکر کے سامنے سلطان برقع روگ کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ایاز بن سیف الدین، جو اپنی عمر کے لحاظ سے ابھی بالکل نوجوان تھا، سلطان سے قریب ہوا۔ سلطان برقع روگ ہر صورت، ہر حال میں اس پر اعتماد اور بھروسہ کرتا تھا۔ دراصل ایاز بن سیف الدین کی ماں پہلے فوت ہو چکی تھی، اس کے باپ کو حسن بن صبا کے فدائیوں نے قتل کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے امراء میں سے ایک تھا، اور اس کے بعد سلطان برقع روگ کی ماں زبیدہ نے ایاز بن سیف الدین کی نگہبانی اور دیکھ بھال اپنے بیٹوں کی طرح کی تھی۔ اس بنا پر ایاز بن سیف الدین کو سلطان برقع روگ سے ایک عقیدت اور ارادت مندی تھی، اور سلطان برقع روگ ایاز بن سیف الدین سے بے پناہ محبت، بے پناہ چاہت رکھتا تھا۔
سلطان برقع کے قریب جانے کے بعد ایاز بن سیف الدین بڑی رازداری سے سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، آپ لشکر کے وسیع حصے میں چلے جائیے۔ تبرک کے قلعے دار سے ہم ایسے نپٹیں گے کہ وہ اپنی انام پرستی، اپنے تکبر اور گھمنڈ کی ساری جست و خیز بھول جائے گا۔ اس موقع پر سلطان برقع کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ بڑے شوق سے اس نے چند ثانیوں تک ایاز بن سیف الدین کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر باقی سارے سالار بھی قریب کھڑے ہو گئے تھے، یہاں تک سلطان برقع بولا اور کہنے لگا، لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو۔ ایک حصے کی کمانداری ایاز بن سیف الدین کے پاس ہوگی، ٹکرمش بن صالح اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ دوسرے حصے کی کمانداری کماز بن کا کس کے ہاتھ میں ہوگی، برسک بن برسک اس کا نائب ہوگا، جبکہ باقی سالار میرے ساتھ پیچھے جائیں گے، اس لیے کہ لشکر کے کچھ دستے پیچھے رکھے جائیں گے تاکہ وہ اپنے پڑاؤ کی حفاظت کر سکیں، اور ایک اچھا سالار ان دستوں کا کماندار ہوگا۔ سارے سالاروں نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر سلطان برقع سکمان بن ارطن لشکر کے پیچھے حصے کی طرف چلے گئے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں لشکر کے اندر جنگ کے تبل بجتے رہے۔ اس کے بعد جنگ ابتدا تبرک کے قلعے دار نے کی۔ اپنے لشکر کو اس نے آگے بڑھایا، پھر وہ سلطان برقع کے لشکر پر راحتوں اور حلاوتوں کو مسکراہٹوں اور کراہٹوں میں تبدیل کرتے، زمانے بھر کی وحشتوں بدگمانیوں کے دشت میں آنسوں کی داستانیں رقم کرتے، بدترین تقدیر کے پرشور بگولوں، آنکھوں میں کرب، دل میں سلگاہٹ کھڑی کر دینے والے علم گزیدہ مناظر کی طرف حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان برقع کی طرف سے ابتدا ایاز بن سیف الدین نے کی، کیونکہ سلطان برقع ایک طرح سے اسے اپنے لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ تسلیم کرتا تھا۔ اس بنا پر پہلے وہی حرکت میں آیا۔ عجیب انداز سے اس نے اپنے پہلے چہروں کو چرمار دینے والی لہروں کی سرسراہٹوں، خواویدہ امنگوں میں کروٹیں لیتے ہوئے طوفانوں اور خاموش صحراؤں میں برق کے ہولناک شراروں کی طرح تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد وہ تبرک کے قلعہ دار پر تقریب کے پیاسے کربناک دور میں کاتب وحی کی عنایت کردہ ولولوں اور سورج کی تپش اور حدت رگو پے میں تلخیاں برتے، کالی روحوں میں پرکا بن کر گرتی سچائی کی اسم نایاب بن منزل مسافتوں میں حروف دعا کی جاگتی حدت اور ظلمتوں کی رات میں سوچوں کی جلملاتی زو اور روشنی کی طرف حملہ آور ہوا تھا۔ ایاز بن سیف الدین اور چکرمش بن صالح کے ساتھ ساتھ کماج اور برسک بن برسک بھی دونوں حرکت میں آئے، اور وہ بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تبرک کے قلعہ دار کے لشکر پر تقدیر کے بدترین نوشے تحریر کرتے، موت و حیات کے رازداں عناصر جنونی کیفیت طاری کرتی، جہاں سوزی اور تباہ کاری اور زندگی کی وزنی زنجیریں کاٹتے زہریلی جنگجوؤں، سرکش اور بے روک جھگڑوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ اس طرح قلعہ تبرک کے نواح میں جب دونوں لشکر اس طرح ٹکرائے تو میدان جنگ میں خواب لمحے گلاب رتو رتی لوہ لوہا ہونا شروع ہو گئی۔ زندگی کے سنہری لمحوں ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹیں ٹوٹے عکس کی کرچیوں میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ ذرا ذرا خاک و خاتون ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تلواروں کی ناگہانی بارش میں سکون کی چادریں ریزہ ریزہ ہونا شروع ہو گئی تھی، اور خوشبو کی کہانیاں بے خود و خال ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر مزید جنگ کے بعد تبرک کے قلعہ دار نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب بدترین شکست کا اس کا مقدر بننے والی ہے، لہٰذا اپنے لشکریوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اس نے بھاگ کر قلعہ بند ہونا چاہا۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس وقت تک ایاز بن سیف الدین نے اس کی راہ روک کر اسی شہر میں داخل ہونے سے روک دیا، جبکہ باقی لشکر نے جب اپنے حملوں میں تیزی پیدا کی تو قلعہ دار کے لشکر کی اکثریت ماری گئی۔ قلعے کی طرف بھاگتے ہوئے قلعہ دار بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس طرح سلطان برقع کو شاندار فتح نصیب ہوئی، اور آگے بڑھ کر اس نے تبرک نام کے قلعے اور شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح سلطان بننے کے بعد برقع کی یہ دوسری شاندار فتح تھی۔ دوسری طرف جب ترکمان خاتون کو خبر ہوئی کہ برقع نے رے شہر کے بعد تبرک نام کا قلعہ اور شہر بھی فتح کر لیا ہے، تب اس کے غصے اور غضب کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ تو ہر صورت میں برقع کو اپنے سامنے زیر کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اسے برقع پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ دوسری طرف تبرک کے مقام پر سلطان برقع کو بھی خبر ہو چکی تھی
کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے ترکمان خاتون نے ایک لشکر روانہ کر دیا ہے، لہٰذا وہ بھی تبرک سے نکلا اور جزد گرد کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ملکہ ترکمان خاتون کا لشکر جزد گرد کی نواح میں پہلے پہنچ چکا تھا۔ اس کے لشکر کی کمانداری ملکہ ترکمان خاتون کا سالار اعلیٰ تاج الملک کر رہا تھا۔ جس روز تاج الملک نے اپنے لشکر کے ساتھ جزد گرد کے نواح میں پڑاؤ کیا، اس سے اگلے روز سلطان برقع روق بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا اور اس نے وہاں پڑاؤ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ملکہ ترکمان خاتون کے لشکر کے سپہ سالار تاج الملک کے ماتحت دو بڑے سالار تھے، ایک کمشتگین اور دوسرا منقبر۔ جس روز سلطان برقع روق اپنے لشکر کے ساتھ تاج الملک کے لشکر کے سامنے نمودار ہوا اور پڑاؤ کرنا شروع کیا، اسی وقت ملکہ ترکمان خاتون کا بڑا سالار کمشتگین اپنے ساتھی سالار منقبر کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت منقبر اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ کمشتگین کو اپنے خیمے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، بڑے پرجوش انداز میں اسے مصافحہ کیا، ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا، پھر اسے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کمشتگین میرے بھائی، تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم کسی اہم کام کے سلسلے میں میرے پاس آئے ہو۔ میں ایک عرصہ سے تمہارے ساتھ کام کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ میرے مراسم سگے بھائیوں جیسے ہیں، اس لیے کم از کم میں تمہارے چہرے کا اندازہ لگاتے ہوئے غلطی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی بتا کیا بات ہے؟ کمشتگین منقبر سے بڑا سالار تھا، تاہم دونوں میں بڑا پیار اور دونوں میں بڑی یکجہتی تھی۔ کمشتگین جواب میں کچھ سوچتا رہا اور پھر بولا اور اس کو جواب دے کر مخاطب کر کے کہنے لگا، منقبر میرے بھائی، تم دیکھتے ہو سلطان برقع روق اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ چکا ہے اور پڑاؤ کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے بھائی، اچھا مسلمان وہ ہے جو جلستی دھوپ میں اپنے بھائی کے لیے ابرک کا سایہ بنے، یک بختہ سایوں کو پگھلانے کے لیے دھوپ ثابت ہو۔ مسلمانوں کی حیثیت سے ہمیں رنجشوں کی داستانوں، بکھری قصوں، منتشر کہانیوں کی حکیمانہ انداز میں شیرازہ بندی کرنی چاہیے۔ میرے بھائی، شب کو سینہ چاک کرنے کے لیے ضمیر کی روشنی اور شعور کی فکر کی کرنوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمشتگین رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، منقبر میرے بھائی، ہمیں نیت کی ساری خرابیوں، ارادوں کی ساری ناپاکیوں، مقاصد کی ساری خباثتوں، نفرت کی دھوپ تک کو فراموشوں کر کے مسلم امت کے جمال، حرارت اور ملت کے لیے امیدوں کی سہانی صبح کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ملت کے سانسوں میں گلاب پاشی نہیں بھر سکتے تو ہمیں یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم تلوار بے نیام کر کے اپنے بھائیوں پر چڑھ دوڑیں۔ منقبر میرے بھائی، میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ملکہ ترکمان خاتون تپتی بنجر دھرتی پر زیست کے صفحات کو لہو لہو کرنے کے لیے آسیب سایوں کے پیچھے بھاگنے لگی ہے، ناشنا خیالوں کو قرب اور تنگ تاریخ وحشتوں چار سو پھیلانا چاہتی ہے، پرسوز بدگمانیوں سے ہمارے آپس کے برسوں کے رشتوں کو کاٹنا چاہتی ہے۔ مسلمانوں کے اندر بے اتنائی کی فضائیں خزاں زدہ رتیں، اجاڑ راستوں کی دھند، خونی خواہشوں کی آندھیاں، زرد ماحول کی بے بسی اور زنگ آلود جنونی نوحوں کو پھیلانا چاہتی ہے۔ کم از کم ایک سالار کی حیثیت سے اپنی مسلم قوم کے لیے زخموں کی جلن، روحوں کی گھٹن، قلب کی بے سر و سامانی فراہم نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمشتگین رکا، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، منقبر میرے بھائی، میں نہیں جانتا جو کچھ میں کہنے لگا ہوں اس کے متعلق تمہارے کیا خیالات ہیں، لیکن میں بذات خود یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں ملکہ ترکمان خاتون یا تاج الملک کا ساتھ دینے کی بجائے سلطان برقع روق کا ساتھ دوں گا۔ اس وقت ہمارے سامنے مسلم امت کے لیے صرف برقع روق کی روشنی کی ایک کرن ہے۔ منقبر میرے بھائی، ہمارے شمال میں منگول سر اٹھا رہے ہیں، مغرب میں صلیبی قوتوں ہماری طرف تاک جھانک کر رہی ہیں۔ جس وقت سلطان ملک شاہ سلجوقی زندہ تھے تو ان کی مملکت جہاں ایک طرف منگولوں سے ملتی تھی، وہاں صلیبیوں کی علاقت سے بھی مس کرتی تھی، لیکن ان کے دور میں نہ کسی صلیبی نہ کسی منگول کو جرأت ہوئی کہ مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں۔ اب ملکہ ترکمان خاتون نے مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی، رنجش اور نفرت پیدا کر کے رکھ دی ہے۔ سلطان برقع روق سلطان ملک شاہ سلجوقی کا بڑا بیٹا ہے اور سلطان کے بعد اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ سلطان کی حیثیت سے مسلم امت کی رہنمائی اور حفاظت کا کام
سر انجام دیں۔ لیکن ترکمان خاتون اور اس کا بیٹا محمود اور وہ سالار جو ان دونوں ماں بیٹے کا ساتھ دے رہے ہیں، سلطان برقع رو کے مقاصد اور اس کی خواہشوں کی تکمیل نہیں ہونے دے رہی۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمشتگین رکا، ایک گہری نگاہ اپنے سامنے بیٹھی منقبرت پر ڈالی، پھر کہنے لگا، منقبرت میرے بھائی، جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا کہہ چکا، اور اب میں نے جو فیصلہ کیا اس کا میں تم پر انکشاف کرتا ہوں۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ترکمان خاتون کے لشکر سے نکل کر برقع رو کے پاس چلا جاؤں گا۔ کمشتگین جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے منقبرت کہنے لگا، میرے بھائی، یہ جو تمہیں اتنی لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے، یہ تم نہ باندھتے تو صرف مجھے اتنا کہہ دیتے کہ منقبرت ہم نے ترکمان خاتون کا نہیں سلطان برقع رو کا ساتھ دینا ہے، تو قسم خداوند قدوس کی کمشتگین میں اس وقت تمہارا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتا۔ میں خود ترکمان خاتون سے نالاں ہوں، وہ مسلمانوں کے اندر نفرت اور ناانتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کا یہ رویہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ منقبرت کے یہ الفاظ سن کر کمشتگین ایسے خوش ہوا کہ آگے بڑھ کر اس نے منقبرت کو گلے لگا لیا تھا، اس کی پیشانی چومی، پھر کہنے لگا، کمشتگین میرے بھائی، ویسے بھی میں ایک بات کہوں کہ سلطان برقع رو کے ساتھ اس وقت بڑے سالاروں میں سے ایاز سلطان کا بھائی تنظر، دوسرا بھائی محمد برسک تکمان اور کمال جیسے لوگ ہیں۔ ایاز بن سیف الدین گو ان میں چھوٹا ہے، لیکن جنگ کا سب سے زیادہ اور وسیع تجربہ رکھتا ہے، اور وہ جنگ کے دوران دشمن کی بساط کو لپیٹنے اور شکست سے دوچار کرنے کا ہنر بھی جانتا ہے۔ اس لیے میں بھی یہ دیکھتا ہوں کہ اس جنگ میں شکست ملکہ ترکمان خاتون کے لشکر کا مقدر بنے گی، اور اس شکست سے پہلے ہمیں سلطان برقع رو کے لشکر میں شامل ہو جانا چاہیے۔ منقبرت کے ان الفاظ کے جواب میں کمشتگین مسکرایا، ایک بار اس کی پیٹھ تھپتھپائی، پھر کہنے لگا، منقبرت میں اب جاؤں گا جس وقت جنگ کی تیاری کی جائے گی، اس وقت ہم دونوں حرکت میں آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کو تم اپنے لوگوں کو بڑی رازداری سے سمجھا دینا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور جس وقت تاج الملک سلطان برقع رو سے ٹکرانے کے لیے لشکر کو آگے بڑھائے گا، میں اور تم دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاج الملک کے لشکر سے نکل کر سلطان برقع رو کے لشکر میں جا شامل ہوں گے، اور خداوند قدوس نے چاہا تو آنے والے دور میں ہم پوری جانساری کے ساتھ سلطان برقع رو کا ساتھ دیں گے۔ کمشتگین کی اس تجویز سے منقبرت نے اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد کمشتگین نے وہاں سے اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف چلا گیا تھا۔ اگلے روز صبح دونوں لشکریوں نے اپنی صفیں درست کی، اور جس وقت سلطان برقع رو کے لشکر پر تاج الملک نے حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا تھا، عین اسی وقت اس کے تحت کام کرنے والے دونوں بڑے سالار کمشتگین اور منقبرت اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے لشکر سے نکل کر سلطان برقع رو کے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ مورخین اس بات کی تصدیق اور تائید کرتے ہیں کہ عین جنگ کے موقع پر دونوں بڑے سالار کمشتگین اور منقبرت تاج الملک کے لشکر سے نکل کر سلطان برقع رو کے لشکر میں جا شامل ہوئے تھے۔ ملکہ ترکان خاتون یا ترکمان خاتون کے سالار تاج الملک نے کمشتگین اور منقبرت کے اس طرح علیحدہ ہو جانے کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اپنے لشکروں کو اس نے آگے بڑھایا اور سلطان برقع رو اور اس کے لشکر پر وہ بے خود و خال کرتے زندگی کے تیز طوفان ظلمتوں کے رات میں شب گزیدہ کی طرح ڈستے بے روک امڑتے جھگڑوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے سلطان برقع رو بھی اپنے پوری لشکر کے ساتھ یزید کے احوال لگتے عذابوں، آنکھوں کے گھٹ لبریز کرتے جھگڑوں، سرکش اور بے روک آندھی، خوف اور ہیجان بھرے سلگتے اساطیر و اسیبوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سلطان برقع رو کے سامنے ملکہ کے سپہ سالار تاج الملک کی حالت بانج لفظوں کے ڈھیر، موت کی طریقوں میں زخم کی خراشوں، حسرت و یاس کے گمبھیر اندھیروں اور پریشان کن خواہشوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ترکمان خاتون کی بدقسمتی اس جنگ کے دوران اس کے سالار تاج الملک کو سلطان برقع رو اور اس کے سالاروں نے گرفتار کر لیا اور اس کے لشکر کو بدترین شکست دی۔ ملکہ ترکمان خاتون لشکر بھاگ کر اصفہان کی طرف چلا گیا، جبکہ سلطان نے اپنے پہلے زخمی ساتھیوں کی دیکھ بھال کرنا شروع کی۔ اسی دوران ملکہ کی گرفتار ہونے والے سرتاج الملک کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا اور اسے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان برقع رو تاج الملک کو موت کو گھاٹ نہیں اتارنا چاہتا تھا،
ساتھ ہی مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ترکمان خاتون نے تاج الملک کو اپنے لشکر کا طب سالار بنا کر سلطان برقع روگ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب ترکمان خاتون کا لشکر پسپا ہوا تو تاج الملک گرفتار ہو کر سلطان برقع روگ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ برقع روگ نے اسے آزاد کر دیا کیونکہ سلطان برقع روگ تاج الملک کی کفایت شعاری اور اس کی سیاسیات سے واقف تھا، اس وجہ سے اپنی وزارت دینے کا تیہ کر لیا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر لوگوں نے خفگی اور شکایات کا اظہار کیا کہ تاج الملک کو کیوں آزاد کر دیا گیا۔ چنانچہ سلطان برقع روگ نے ان اعتراضات کو کرنے والوں کو مطمئن کرنا چاہا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا اور اپنے لشکر کو پھوٹ اور نا اتفاقی سے بچانے کے لیے سلطان برقع روگ نے تاج الملک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاج الملک سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ تاج الملک کے محاسن اخلاق اور مکارم عادات کم نہ تھی۔ اس نے شیخ ابو اسحاق شیرازی کو قبر بنوائی تھی اور اس کے احاطے میں ایک مدرسہ جاری کیا تھا جس کے مدرسہ اعلیٰ ابو بکر شناسی تھے۔ بہرحال تاج الملک کو جب شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو گیا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب سلطان نے وہاں سے کوچ کیا اور بڑی تیزی سے اور برق رفتاری کے ساتھ اس نے اصفہان کا رخ کیا تھا۔ اصفہان پہنچ کر سلطان برقع روگ نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کے اندر کوئی اتنی بڑی قوت نہ تھی جو سلطان برقع روگ کا راستہ روکتی، لہٰذا اصفہان پر سلطان برقع روگ کا قبضہ ہو گیا۔ اصفہان پر قبضہ کرنے سے سلطان برقع روگ کو ایک اور تقویت ملی، وہ اس طرح کہ اس کے باپ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے وزیر نظام الملک کا بیٹا عبداللہ حسین بن نظام الملک، جو اصل میں خوارزم کا والی تھا، اپنے باپ نظام الملک کے قتل سے بیشتر کسی ضرورت سے سلطان ملک کے شاہ کی خدمت میں اصفہان چلا آیا تھا۔ یہ اصفہان میں موجود تھا کہ اس کے باپ کے قتل کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس کے بعد ملک شاہ نے بھی وفات پائی۔ سلطان کی وفات کے بعد ابھی بھی عبداللہ حسین اصفہان میں ہی ٹھہرا رہا، اور جب برقع روگ نے اصفہان کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کیا تو ابو عبداللہ حسین کے ساتھ جس قدر لشکری تھے انہیں لے کر وہ سلطان برقع روگ کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا، اور جس طرح برقع روگ کے باپ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ابو عبداللہ حسین کے باپ نظام الملک توسی کو اپنے سلطنت کے سیاہ سفید کا مالک بنایا تھا، اسی طرح برقع روگ نے بھی نظام الملک توسک کی بیٹا عبداللہ حسین کو اپنا وزیر بنا کر اسے تمام امور کی سلطنت کے سیاہ سفید کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔